بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج حیدرآباد میں جماعت اسلامی کے تحت قائم مسلم جنرل ہاسپٹل میں ایکس رے کے شعبے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اس ہاسپٹل کے افتتاح کے وقت بھی میں یہاں حاضر ہوا تھا اور آج پھر حاضری ہوئی، اور یہاں کی ترقی کو دیکھ کر، یہاں کے کاموں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دنیا میں کون سی چیزیں اور کون سی قومیں باقی رہتی ہیں اور کون سی چیزیں اور قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، جو قوم اپنا نافع اور مفید ہونا ثابت کر دیتی ہے، وہ اس زمین میں باقی رہتی ہے۔ اور اس کا برعکس مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی نافعیت کھو دیتی ہے، وہ دنیا کے لیے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے، اس کا وجود بھی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسانیت کے نافع ہونے کی جو صورتیں ہیں، ان میں بہت اہم صورت لوگوں کی ہیلتھ اور ان کی صحت کی فکر کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کیمپس میں جہاں تعلیم کا انتظام ہے، جہاں اور دوسرے خیر کے کام ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کے علاج بلا امتیاز مذہب اور بلا تفریق امیر و غریب لوگوں کے علاج کا یہاں نظم کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سماج میں صحت اور تعلیم دو ایسی چیزیں ہیں جو سب سے بڑی خدمت ہے۔ تعلیم ایک سروس ہے، صحت ایک سروس ہے، لیکن جو ہمارے ملک کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نے ان شعبوں کو ایک بزنس بنا دیا ہے، دکان بنا دیا ہے۔ اس وقت یہ سب سے زیادہ کامیاب بزنس سمجھا جاتا ہے، سب سے کامیاب تجارت سمجھی جاتی ہے، اور کامیاب اس لیے ہے کہ علاج اور تعلیم ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آدمی مجبور ہے۔ ابھی میں یہاں آیا، ہمارے اس شعبے کے ذمہ دار ڈاکٹر مصباح صاحب نے مجھے تفصیلات بتائیں، اور مجھے جان کر یہ بڑی خوشی ہوئی کہ جو ڈاکٹر یہاں بحال کیے جاتے ہیں، جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ آج کے عام مزاج کی طرح کمرشیل جذبے سے نہیں، بلکہ انہوں نے سروس اور خدمت کے پہلو کو بھی شامل رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور خدمت کی جتنی صورتیں ہیں، یہ اس میں سب سے زیادہ اہم صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مریض کی عیادت میں ہوتا ہے تو وہ جنت میں ہوتا ہے۔ تو علاج تو عیادت سے بھی بڑھ کر، عیادت تو مزاج پرسی ہے، دیکھ ریکھ ہے، مریض کا حوصلہ بڑھانا ہے، لیکن علاج کے ذریعے تو اس کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت مبارک یہ ہے۔ میں جناب حامد محمد خاں صاحب کو، حافظ رشاد الدین صاحب کو، اور جو دوسرے ذمہ دار حضرات ہیں، یہاں کے ڈاکٹرز ہیں، میں ان سب حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ یہ جیسے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اسی طرح لوگوں کا علاج اور ان کی صحت کا لحاظ یہ بھی ایک عبادت ہے۔
اگر اس میں اللہ کے رضا کا جذبہ شامل ہو جائے اور شامل ہے ماشاءاللہ، تو اس کا ثواب اور اس کا اجر دوسری عبادتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی مفید بنائیں۔ اور آج جو شعبہ شروع ہوا ہے ایکس رے کا، اس شعبے کو بھی اس کی ترقی کے لیے سنگمیل بنائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے اہم اور مبارک کام کے لیے آپ حضرات نے مجھے سعادت بخشی اور یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے کہ وبا کے زمانے میں یہ ہاسپٹل 10-15 دن کی کوششوں کے نتیجے میں یہ آباد ہوا۔ کووڈ-19 آکسیجن تھراپی سینٹر کے طور پر ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور الحمدللہ کئی لوگ یہاں سے شفا یاب ہو کر وہ اپنے گھروں کو گئے۔ اس میں کئی غیر مسلم بھی تھے۔ ایک غیر مسلم جانے کے بعد خود اس نے یہاں کے اکاؤنٹ میں ڈونیشن جمع کروایا اور وہ بہت متاثر ہوا یہاں پر۔ پھر اس کے بعد وبا کے ختم ہونے کے بعد اس کو جنرل ہاسپٹل کے اندر تبدیل کیا گیا، کنورٹ کیا گیا، اور آہستہ آہستہ یہاں پر مختلف شعبے جات، یہاں پر ایک سوفاسٹیکیٹڈ قسم کا آپریشن تھیٹر ہے یہاں پر۔ اطراف و اکناف میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا آپریشن تھیٹر کوئی اور ہاسپٹل کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور آج جو ایکس رے مشین کا افتتاح ہوا ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہے اور بہت ہی سوفاسٹیکیٹڈ قسم کا ایکس رے مشین ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہاسپٹل کا قیام مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے کہنے پر اور توجہ دلانے پر ہم نے اس کی کارروائی شروع کی تھی، اور الحمدللہ آج وہ اپنی ترقی کے منازل پر ہے۔ یہ جتنا علاقہ ہے شاہین نگر کا اور وادی مصطفیٰ کا، وادی حدیث کا، اور پھر اطراف و اکناف کے اندر جو آبادیاں بستی ہیں وہ بہت ہی ضرورت مند لوگوں کی آبادیاں ہیں، اور تھکلی مسلم پاپولیٹڈ آبادیاں ہیں۔ چند ایک غیر مسلم بھی یہاں پر رہتے ہیں، جیسے آپ کے آگے جو پہاڑی شریف وغیرہ کا علاقہ ہے اس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ الحمدللہ بلا تفریق مذہب و ملت یہاں پر علاج کیا جاتا ہے، اور جو اللہ نے ہم کو ڈاکٹرز کی ٹیم عطا کی ہے وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ ہیں، اور الحمدللہ یہاں اسٹاف بھی، خاص طور پر جو نرسنگ اسٹاف ہے وہ پینڈیمک کے زمانے میں تو اس نے بہت ہی اچھی خدمات انجام دی، اور امید ہے کہ یہاں کے علاقے اطراف و اکناف کے لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کوئی بھی اس ہاسپٹل کو آئے وہ شفا یاب ہو کر جائے۔ میں نہیں کہتا کہ ہاسپٹل کے اندر بہت زیادہ لوگ آئیں، بلکہ جو بھی آئے وہ شفا یاب ہو کر جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ اس کے بعد بھی وہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ہوگا۔ ایک ہاسپٹل ہمارا تارناکہ میں ہے بہت ہی، اور وہاں پر ڈائلیسس سینٹر بھی ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر مصباح الدین مسلم جنرل ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ میرے بازو ڈاکٹر سیف اللہ خمانی آرتھوپیڈک سرجن ہیں، اور ڈاکٹر سمیع الدین ہمارے مارکیٹنگ انچارج ہیں۔ الحمدللہ دواخانہ میں 21 سے کام کر رہا ہے۔ کووڈ سے ہم لوگ اسٹارٹ کیے تھے، اس کے بعد ماشاءاللہ سے دن بدن ہم اپنے سروسز میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ دواخانہ یہ ہر دواخانوں میں ایک اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ پبلک کی سروس کے لیے ہم لوگوں نے یہاں کھولا ہے۔ یہ نو پروفٹ نو لاس کی بیس پہ ہم کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ کافی لوگ یہاں پر صحت یاب ہو رہے ہیں، اور ہم ممکنہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ریٹ رکھیں، اور ہمارے ریٹس دوسرے دواخانوں کی بنسبت بہت کم ہیں، اور آئی سی یو ہمارے پاس 350 3500 میں ہے، اور نارمل ڈیلیوری الحمدللہ ہم لوگ 8,000 میں کر رہے ہیں، اور 15,000 سیزرین کے لیے ہے، جس کے اندر دوائیں اور انویسٹیگیشنز علیحدہ ہیں۔ تو کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اور کافی لوگ الحمدللہ استفادہ بھی کر رہے ہیں۔
اور عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں اور استفادہ کیجیے۔ یہ وادی ہدا شاہین نگر کے بالکل قریب میں ہے اور اچھا لوکیشن ہے، اطراف کی آبادیوں کافی گنجان آبادی آزو بازو ہیں اور یہاں پر اتنا بڑا دواخانہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اس دواخانے کا یہاں پر افتتاح کیا تاکہ عوام الناس استفادہ کریں۔ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سوشل سروس سوسائٹی کا 1917 میں قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس وقت سوسائٹی نے مسلم میٹرنٹی اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا تھا اور آج یہ ایک 250 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جو چادر گھاٹ میں قائم ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پچھلے سال مئی میں کووڈ کے دوران میں دوسرے ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا گیا اور الحمدللہ اس وقت یہاں پر کئی شعبے قائم ہو چکے ہیں، جس میں گائناکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ ہے، کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر ریڈیولوجسٹ کی خدمات بھی حاصل ہیں۔ وقتاً فوقتاً یہاں پر میڈیکل کیمپس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اچھا ڈائگنوسٹک سینٹر اور ایک اچھا یہاں پر لیب قائم ہے۔ یہاں پر ختنہ کے کیمپس بھی منعقد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر تیسرا جو ہاسپٹل ہے وہ تارناکے میں پچھلے سال وہ شروع کیا گیا اور ابھی اس کے اندر ڈائلوسس سینٹر کا بھی انوگریشن پچھلے مہینے میں ہوا ہے۔ چوتھا ہاسپٹل انشاءاللہ ٹولی چوکی میں کچھ عرصے کے بعد وہ تکمیل پائے گا۔ پچھلے 6 سال سے اس کی تعمیر کا کام جاری ہے اور اب تک 80,000 اسکوائر فٹ پر اس کے 8 سلیبس پڑ چکے ہیں اور اس کے انٹیریئر کا کام اب باقی ہے۔ سول ورک وہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ان 4 ہاسپٹلز کے علاوہ سوسائٹی کے ذریعے سے 3 اسکولز بھی چلائے جاتے ہیں۔ ایک سماجی گڑھے میں ذکرہ اسکول ہے جہاں پر 600 سے زائد طلباء و طالبات اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا اسکول لالا گڑھے میں الفلاح اسکول کے نام سے ہے، وہاں پر بھی تقریباً 400 سے زائد طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور تیسرا اسکول اسی کیمپس میں ہے جو جامعہ دارالہدیٰ کے نام سے کام کرتا ہے۔ اس کے اندر ہاسٹل کی فیسلٹی بھی ہے اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر ناظرہ اور شعبہ حفظ بھی ہے، دارالافتاء بھی یہاں پر قائم ہیں۔ تو اس طریقے سے سوسائٹی یہ 4 ہاسپٹلز اور 3 اسکولز کے ذریعے سے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ 800 یتیم بچوں کو ہر مہینہ اسکالرشپ دی جاتی ہے اور سوسائٹی کی جانب سے رمضان اور بقرعید کے موقع پر بھی مختلف اسکیمز کے ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے کہ مستحق لوگوں کی امداد کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج یہاں پر جس ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا انوگریشن ہوا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اے اللہ، یہ جو خدمات ہیں علاج کی اور تعلیم کی، اے اللہ اس کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس ہاسپٹل کو اس لائق بنا کہ پورے علاقے کے لوگوں کے علاج کی کفالت کر سکے اور اس کا انتظام کر سکے۔ اے اللہ، قرب و جوار کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما، ہر طرح کے شرور سے اس کی حفاظت فرما، اپنوں اور بیگانوں کے شر سے حفاظت فرما، مخلص اور ماہر کارکن عطا فرما۔ اے اللہ، لوگوں میں اتحاد و اتفاق کو پوری ٹیم میں باقی رکھ اور مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہاں کا جو تعلیمی کیمپس ہے اس کو بھی ترقی عطا فرما، اس میں بھی تعلیمی اعتبار سے اس کو عصری اور دینی علوم کی جامعیت کے ساتھ ایک بہترین مرکز بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔